الجائی خاتون نے پھر بڑی بیگماز سے اجازت طلب کی۔ وہ مسکرا کے بولی کہ واہ بیگم امیر تیمور، کیا تم تنہا جاؤ گی؟ ہم تمہیں رخصت کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک چلیں گے۔ الجائی اس بے ہنگم ہجوم سے پریشان ہو گئی تھی۔ جہانگیر الگ منہ بنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار بیگم، آپ ہمیں 2 گھوڑے منگوا دیں اور یہیں سے رخصت کر دیں۔ نہیں خاتون آغا، ٹکل کی بیگم کو جیسے الجائی کا نام یاد آ گیا۔ یہ تو مہمان نوازی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر آپ کے ساتھ کابل کے بادشاہ کی ملکہ بھی ہیں، وہ کیا سوچیں گی کہ ان کے ساتھ ترکمان نے کیسا سلوک کیا؟ یہ کہتے ہوئے سردار بیگم نے دلشاد کو کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ دلشاد کو اس کا اس طرح دیکھنے کا انداز بڑا ناگوار گزرا۔ اسے ان نظروں میں حقارت اور نفرت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس عرصے میں سردار تکل کی باقی بیگمات اور وہ تمام عورتیں اکٹھا ہو گئیں جو الجائی خاتون اور دلشاد کو لے کر آئی تھیں، اور ایک بار پھر اس جلوس کی صورت میں شہر کے دروازے کی طرف چلیں جس طرح یہاں تک آئی تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ چراغ جل رہے تھے، کہیں روشنی زیادہ تھی اور کہیں نہ ہونے کے برابر۔ ایسی تاریک جگہوں سے گزرتے ہوئے دلشاد کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے آس پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اس کی کمر میں صرف چھوٹا سا خنجر رسا ہوا تھا۔ آتے وقت وہ تلوار یا تیر کمان اپنے ساتھ اس لیے نہیں لائی تھی کہ سالگرہ کی تقریب میں مسلح ہو کر جانا کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ شہر کا دروازہ دور پرے دکھائی دے رہا تھا۔ دلشاد اور الجائی برابر چل رہی تھی، ان سے آگے پیچھے عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ دروازے کے پاس کافی روشنی تھی، اس لیے انہیں اطمینان ہو گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ بند تھا، لیکن اس کے بیچ میں لگا ہوا چھوٹا دروازہ کھلا تھا۔ آگے چلنے والی عورتیں ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگیں۔ الجائی اور دلشاد دروازے سے صرف چند قدم پیچھے تھیں کہ ایک دم اندھیرا ہو گیا، گپ اندھیرا۔ اسی وقت دلشاد کی آواز آئی، بھاجی۔ الجائی نے بھی جواب میں دلشاد کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ حادثہ ایک لمحے میں گزر گیا، پھر ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ الجائی خاتون نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی، دلشاد اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسی وقت باہر سے کسی عورت نے کہا، دلشاد یہاں ہے، باہر آ جاؤ۔ الجائی جہانگیر کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔ الجائی کے باہر نکلتے ہی باہر کی عورتیں بھرا مار کے الجائی کو دھکیلتی دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ دھوکا! الجائی کے ہونٹ لرزے اور پھر اس نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی چیخ کے جواب میں دروازے کے اوپر کی برجیوں میں سے کئی قہقہے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ الجائی گھبرا گئی اور چیختی ہوئی خیموں کی طرف بھاگنے لگی۔ تیمور اور امیر حسین وغیرہ رات کی ضیافت سے فارغ ہو چکے تھے۔ سردار تکل ان کا کھانا لے کر خود ساتھ آیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ کچھ دیر بیٹھا ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور واپس جاتے وقت کہہ گیا تھا کہ وہ اپنے شہر کے مہمانوں کو رخصت کر کے ان لوگوں کو الوداع کہنے آئے گا۔ سردار تکل اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ امیر حسین سے بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ امیر حسین اس کی باتوں اور رویے سے بہت خوش ہوا۔ کھانے کے بعد تیمور نے سامان باندھنے کا حکم دیا۔ فالتو سامان خالی گھوڑوں پر بار کر دیا گیا۔ سواری کے گھوڑے بھی تیار کر لیے گئے تھے کہ خواتین کے واپس آتے ہی وہ روانہ ہو جائیں گے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات بھر آہستہ آہستہ سفر کریں گے تاکہ صبح تک کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں وہ گھوڑوں کو کچھ دیر آرام دینے کے بعد پھر سفر کر سکیں۔ سردار تکل نے ان کے ساتھ ایک راہبر بھیجنے کا بھی وعدہ کیا تھا تاکہ وہ راستہ بھول نہ جائیں۔ انہیں تیار ہوئے کافی وقت گزر گیا، لیکن الجائی خاتون اور دلشاد آغا اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات جنم لینے لگے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایلچی بہادر کو شہر بھیجا جائے تاکہ وہ فوراً دونوں عورتوں کو واپس لے آئے۔ ابھی وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ ان کی نظر شہر کے بڑے دروازے پر پڑی۔ دروازے پر روشن قندیلیں ایک دم بجھ گئیں۔ تیمور اور امیر حسین اس غیر معمولی بات پر چونک اٹھے، لیکن جلد ہی پھر روشنی ہو گئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خیمہ گاہ اور دروازے کا درمیانی فاصلہ مشکل سے 200 گز تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں صدر دروازے سے باہر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی الجائی کی چیخ رات کے سکوت کو توڑتی ہوئی ان کے کانوں تک پہنچی۔ الجائی کی پہلی چیخ پر انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر اسی وقت دوسری چیخ بلند ہوئی اور پھر چیخوں کے ساتھ کوئی عورت ان کی طرف بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ تیمور نے الجائی خاتون کی آواز پہچان لی اور تیزی سے دوڑا۔ امیر حسین بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ الجائی خاتون چیختی چلاتی آ رہی تھی۔ اس کی گود میں جہانگیر تھا، لیکن وہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ تیمور نے بھاگتے ہوئے چیخ کر کہا، الجائی گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ دھوکا میرے سرتاج، دھوکا۔ الجائی نے ان کے پاس پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا، جہاں پر یہ لوگ ملے تھے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، قلعے کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ امیر حسین نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھا اور چیخ کر بولا، دلشاد کہاں ہے الجائی؟ دھوکا امیر حسین، زبردست دھوکا۔ الجائی نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے دلشاد کو روک لیا ہے اور مجھے دھوکے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا ہے۔
میں خون کر دوں گا تکل کا۔ امیر حسین پاگلوں کی طرح چیخا اور پھر تیزی سے خیمے کی طرف چلا۔ تیمور ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سالگرہ کا بہانہ، یہ پرتکلف دعوت، جہانگیر کو اندر بلانا، واقعات کی تمام کڑیاں اس کے ذہن میں جڑتی چلی گئیں۔ اس نے جہانگیر کو الجائی کی گود سے لے لیا اور تیزی سے واپس ہوا۔ خیمے کے پاس پہنچا تو خیمے سے آنے والی مدھم روشنی میں اس نے امیر حسین کو گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ جہانگیر کو زمین پر اتار کر امیر حسین کی طرف دوڑا۔ امیر حسین پورا اسلحہ جسم پر پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ وہ ایڑ دینا چاہتا تھا کہ تیمور نے قریب پہنچ کر گھوڑے کی لگام مضبوطی سے تھام لی۔ امیر حسین ہوش میں آؤ، یہ کہتے ہوئے تیمور نے ایک ہاتھ سے امیر حسین کی پیٹی پکڑ کر پورے طاقت سے اسے کھینچا۔ امیر حسین بھی طاقتور جوان تھا لیکن اس وقت بدحواس تھا، اس لیے توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کے پیر رکابوں سے نکل گئے۔ امیر حسین گھوڑے سے لڑکا تو تیمور نے باغ چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا امیر حسین۔ تیمور نے اس پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ امیر حسین نے بجائے زور کرنے کے اپنا جسم بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا۔ وہ اس طرح ہانپنے لگا جیسے پہلوان مات کھانے کے بعد ہانپتا ہے۔ مجھے جانے دو تیمور، امیر حسین نے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہا۔ میں اس فصیل سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گا، میری دنیا اجڑ گئی تیمور۔ اور امیر حسین جیسا عالی ہمت انسان رو دیا۔ الجائی خاتون جہانگیر کو لیے ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تیمور نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ امیر حسین نیچے بیٹھ گیا لیکن وہ بالکل بے جان ہو رہا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے فصیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا تیمور؟ امیر حسین کی آواز میں بڑا درد تھا۔ کوئی تدبیر کرو، دلشاد کو واپس لے آؤ۔ تیمور نے فصیل پر نظر ڈالی۔ فصیل پر جگہ جگہ آگ روشن کر دی گئی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ خیبہ والے تیار ہیں۔ تیمور نے ہاتھ پکڑ کر امیر حسین کو اٹھایا۔ امیر حسین، اگر تم ہوش و حواس درست رکھو تو کوئی نہ کوئی تدبیر نکل آئے گی۔ اس طرح دل چھوڑنے اور غلط قدم اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے غلط قدم اٹھانے سے دلشاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیمور اسے تسلی دیتا ہوا اپنے خیمے میں لے آیا۔ تیمور اور امیر حسین کے تمام سوار پریشانی کے عالم میں کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے لیکن امیر کے خیمے میں جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ خیمے میں پہنچ کر تیمور نے الجائی کو بھاری زرہ لانے کو کہا۔ تیمور ہلکی زرہ پہن کر سفر کرتا تھا۔ بھاری زرہ وہ صرف خاص موقعوں پر پہنا کرتا تھا۔ تمام سامان گھوڑوں پر لادا جا چکا تھا۔ الجائی نے باہر نکل کر ایلچی بہادر کو بلایا اور اس کی مدد سے سامان اتار کر تیمور کی زرہ نکالی۔ وہ زرہ لے آئی تو اس نے دیکھا کہ امیر حسین کی نظریں خیمے کی چھت پر لگی ہیں اور تیمور بڑی بے چینی کے عالم میں خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ الجائی خاتون نے زرہ پہننے میں تیمور کی مدد کی۔ تیمور نے ہلکی زرہ کے اوپر بھاری زرہ پہن لی۔ ہلکے خود کی بجائے بھاری خود سر پر رکھا جس میں گلو بند کے طور پر آہنی جھالر لٹکی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر اس نے جوشن چڑھایا، بائیں ہاتھ پر ڈھال چڑھائی۔ تیار ہو کر وہ باہر نکلنے لگا تو امیر حسین کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا تیمور کے پاس آیا۔ کہاں جا رہے ہو تیمور؟ امیر حسین نے گھبرا کر پوچھا۔ میں فصیل کے قریب جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم نہیں جاؤ گے امیر حسین، تیمور نے امیر حسین کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیبہ والے جنگ کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ تم تمام سواروں کے ساتھ رہنا، اگر خیبہ والے دروازہ کھول کے مجھ پر حملہ کرنے آئیں تو تم بھی بڑھ کے آ جانا۔ امیر حسین کچھ نہ سمجھ سکا۔ تیمور کی حکمت عملی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تیمور نے باہر نکل کر ایلچی بہادر کو بلایا اور حکم دیا کہ کسی درخت کی بھاری شاخ کاٹ کر لائی جائے۔ ایلچی بہادر فوراً بھاگ کے ایک بڑی شاخ کاٹ لایا۔ تیمور نے شاخ کو رسی کے ساتھ اپنی زین سے باندھ لیا۔ پھر اس نے جہانگیر کو پیار سے دیکھا، الجائی خاتون کو اس مخصوص نظر سے دیکھا جس نظر سے وہ جنگ پر جاتے ہوئے اسے دیکھا کرتا تھا۔ خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے سرتاج، الجائی نے جہانگیر کو سینے سے بھینچ لیا۔ تیمور سوار ہونے لگا تو امیر حسین بولا، تیمور تم میری دلشاد کے لیے موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگر تم نے فصیل سے سر ٹکرا کر جان دے دی تو میں الجائی کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا اور اسے ایڑ لگا دی۔ درخت کی شاخ زمین پر گھسٹ رہی تھی جس سے گرد اڑنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو گرد نظر نہ آئی لیکن تیمور جب فصیل سے 100 گز کے قریب پہنچا اور قلعے سے آنے والی روشنی اس پر پڑی تو گرد کا ایک طوفان سا اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ تیمور نے اپنے گھوڑے کو قلعے کے سامنے دائیں سے بائیں دوڑانا شروع کر دیا۔ گرد کی وجہ سے تیمور نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک بگولا سا دکھائی دیتا تھا جو دائیں بائیں تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اس لیے قلعے پر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔
کئی تیر تیمور کی خود اور زرہ سے ٹکرائے، لیکن دوہری زرہ کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچا۔ تیمور کئی بار صدر دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ تیمور یہ چاہتا تھا کہ کسی وقت قلعے والے باہر نکل کر حملہ کریں، صرف اسی صورت میں قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن قلعے والے رات کے وقت باہر آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے تھے۔ تیمور نے ایک بار تو فصیل کے بالکل قریب پہنچ کر اپنی کمان سے کئی تیر اوپر پھینکے، لیکن خیوہ والوں کو دروازہ کھولنے کی پھر بھی جرت نہ ہوئی۔ نصف گھنٹے تک تیمور گرد اڑاتا اور گھوڑا دوڑاتا رہا۔ خیوہ والوں کے تیر تیمور کو نشانہ بنانے میں ضائع ہو گئے۔ جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو تیمور واپس آ گیا۔ خیوہ والے رات کے وقت باہر نکل کر جنگ نہیں کریں گے۔ تیمور نے گھوڑے سے اترتے ہوئے امیر حسین کو بتایا۔ پھر ہم صبح تک انتظار کریں گے، امیر حسین بولا۔ نہیں امیر حسین، تیمور نے نرمی سے کہا، دن کے وقت اور کھلے میدان میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف 60 سوار ہیں، وہ ہمارے مقابلے پر 600 سوار لا سکتے ہیں، ان سے لڑنا خودکشی ہوگی۔ پھر ہم کیا کریں تیمور؟ امیر حسین بیزاری سے بولا۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں خیوہ سے کم از کم 1 منزل دور نکل جانا چاہیے۔ تیمور نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہ منصوبہ وہ گھوڑا دوڑانے کے دوران ہی بنا چکا تھا۔ صبح کو تکل پوری تیاری کے ساتھ خیوہ سے نکلے گا اور چاروں طرف ہماری تلاش کرے گا۔ وہ ہماری تلاش میں قلعے سے زیادہ دور جائے گا۔ وہ رات پڑنے سے پہلے قلعے میں واپس چلا جائے گا۔ لیکن تیمور، امیر حسین الجھتے ہوئے بولا، اس طرح تو ہم دلشاد سے اور دور ہو جائیں گے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کا جواب فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہے، منزل پر پہنچ کر کچھ سوچا جائے گا، تیمور نے ذرا سخت لہجے میں کہا اور فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ تیمور نے یہ بھی حکم دیا کہ خالی خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ یہ خیمے خیوہ والوں نے انہیں بھیجے تھے۔ تیمور جب وہاں سے مغرب کی طرف چلا تو اس کی پشت پر خیمے جل رہے تھے اور دور پرے خیوہ کی فصیل پر بھی آگ روشن تھی۔ خیوہ والوں کو یقین ہو گیا کہ تیمور اور امیر حسین مایوس ہو کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ لوگ تیزی سے سفر کرتے ہوئے اندازے کے مطابق 1 منزل دور نکل آئے۔ یہاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑی پر پڑاؤ ڈالا اور پہرے کا انتظام کر کے آرام کرنے لگے۔ تیمور کو ڈر تھا کہ امیر حسین کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، اس لیے اس نے امیر حسین کو اپنے برابر لٹا لیا تھا۔ انہیں آرام کرتے کچھ دیر ہوئی کہ سویرا ہو گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ امیر حسین اس سے کچھ دور بیٹھا ہے، اس کا منہ خیوہ کی طرف ہے اور وہ خلا میں گھورے جا رہا ہے۔ امیر حسین، تم بہادر اور عالی ہمت جوان ہو۔ تیمور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اپنے ساتھیوں کو موقع نہ دو کہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں۔ تیمور، میں کیا کروں؟ امیر حسین کے منہ سے ایک آہ سی نکلی۔ تحمل سے کام لو، مجنوں کی طرح خود کو ناکارہ نہ بناؤ۔ تیمور نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا۔ اب ہم خطرے سے باہر ہیں، کوئی صورت نکل آئے گی۔ اس وقت تیمور کی نظر ایلچی بہادر پر پڑی جو دور سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تیمور نے اسے بلا کے کہا، ایلچی بہادر، تم خیوہ جاؤ گے، دلشاد کی خیریت ہمیں فوراً درکار ہے۔ ایلچی بہادر نے سر جھکا دیا۔ سردار، کاش میرا خون، میری کھال اور ہڈیاں آپ کے کام آ سکیں۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا ایلچی بہادر، تیمور نے مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مولانا زین الدین کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ راستے کی مشکلات منزل کو قریب تر کر دیتی ہیں۔ تیمور پلٹ کر بولا، دیکھو ایلچی، خود کو ضائع نہ کرنا، جاؤ، خدا تمہیں خیریت سے واپس لائے۔ ایلچی بہادر عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا اصلی نام کیا تھا اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ وہ کس قبیلے یا کہاں کا رہنے والا تھا اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن امیر تیمور کے کارناموں میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہے اور تاریخ نے اس کے ایسے کارناموں کو بیان کیا ہے کہ جنہیں پڑھ کر تعجب ہوتا ہے۔ تیمور سے اس کی وفاداری اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی زخم آ جاتا تو فوراً کہتا کہ یہ تیمور کی ناراضی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہیں فتح حاصل ہو جاتی تو اسے تیمور کی بلند اقبالی سے تعبیر کرتا اور شکست کو اپنی بدقسمتی کہتا۔ تیمور کو ایلچی بہادر پر اس قدر اعتماد تھا کہ ہر اہم مہم پر ایلچی بہادر کو رابطہ افسر مقرر کرتا، اہم خفیہ احکامات اسی کے ذریعے بھیجتا، اس لیے اس کا نام ایلچی بہادر پڑ گیا تھا۔ بہادر اس لیے کہ امن کے زمانے میں تو وہ اپنی دلچسپ حرکتوں سے تیمور کے لیے سامان فرحت مہیا کرتا، لیکن دوران جنگ کوہ گراں کی طرح میدان میں جم کر کھڑا ہو جاتا، زخم پر زخم کھاتا مگر اس کے قدم پیچھے نہ ہٹتے۔ ایلچی بہادر اپنے ساتھ بہت مختصر سامان رکھتا۔ اسلحے کے علاوہ اس کے پاس چمڑے کی ایک تھیلی تھی جس میں ایک ترے دار اونچی نوک والا خود جلملاتا پٹی دار لباس اور کامدار جوتے ہوتے۔ جس وقت وہ کپڑے، کامدار جوتے اور ترے دار خود پہن کر نکلتا تو ایک جوکر معلوم ہوتا۔ لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے اور وہ بڑی بے پرواہی سے ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ اس حیات قضائی نے اس سے کئی مارکے بھی مارے۔ اپنی مہم پر روانہ ہوتے وقت
نہ تو تیمور سے کوئی ہدایت حاصل کرتا اور نہ خود تیمور اسے کوئی حکم دیتا۔ ایلچی بہادر خود اپنے طور پر مہم کے لیے لاہ عمل تیار کرتا اور اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتا۔ تیمور کا حکم پا کر ایلچی بہادر نے اپنے چمڑے کے تھیلے کی تلاشی لی، رنگین کپڑے، جوتے اور خود نکالا اور ایک طرح نجومی کا روپ دھار کر خیوا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا شام کو خیوا کے نواح میں پہنچا، رات شہر سے باہر ایک بستی میں گزاری اور صبح کو گھوڑے پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ شہر کے دروازے پر پہنچا۔ شہر پناہ کے بڑے دروازے کا چھوٹا دروازہ کھلا تھا۔ اندر باہر مسلح سواروں اور پیادوں کا سخت پہرا تھا اور ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ ایلچی بہادر کو فصیل پر بھی پہرا نظر آیا۔ وہ یہ تمام انتظامات کنکھیوں سے دیکھتا ہوا دروازے پر پہنچ کر رکا اور گھوڑے سے اترا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا مزاح کا خیز اور طرفہ تماشا تھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بعض اس کا مذاق اڑانے لگے، کچھ آوازیں کسنے لگے۔ دروازے پر کافی مجمع لگ گیا تو پہرے داروں کا حاکم لوگوں کو ہٹاتا باہر آ گیا۔ دروازے کا حاکم بہت بھاری بھرکم آدمی تھا۔ ایلچی بہادر اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے حاکم کو پہچان لیا، لیکن حاکم اس وضع قطع میں اسے کیسے پہچانتا؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا، تو کون ہے؟ کیوں مجمع لگایا ہے؟ ایلچی بہادر زور سے ہنسا، تو جتنا موٹا ہے تیری عقل بھی اتنی موٹی ہے۔ او خنزیر، تو میرا مذاق اڑاتا ہے؟ حاکم بگڑ گیا، میں تیری گردن مروڑ دوں گا۔ ایلچی بہادر پھر ہنسا، تو ایک نجومی اور رمال کی گردن مروڑے گا تو تیرا سردار تکل تیرا پیٹ پھاڑ دے گا۔ تو رمال ہے، نجومی ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے؟ حاکم نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں بتا سکتا ہوں کہ تیرے پیٹ میں کتنی آنتیں ہیں، تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ بہادر نے قہقہہ لگایا اور پھر ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ حاکم نے مجمع کو ڈانٹ کر بھگا دیا، پھر خوشامد سے بولا، نجومی جی، تم تو سب کچھ جانتے ہو، مجھے بھی بتاؤ میرا درجہ کب بڑھے گا؟ ایلچی بہادر نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجمع تو چھٹ گیا تھا، لیکن کچھ محافظ قریب کھڑے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایلچی بہادر بولا، میں نے کہا تھا کہ تیری عقل بھی موٹی ہے، یہ باتیں سب کے سامنے نہیں بتائی جاتی۔ حاکم شرمندہ ہو گیا اور بولا، میرے ساتھ اندر آ جاؤ نجومی جی۔ ایلچی بہادر اس کے پیچھے چھوٹے دروازے سے اندر آ گیا۔ اندر پہنچتے ہی بولا، گھوڑا باہر کھڑا ہے، اس کی فکر نہ کرو نجومی جی۔ حاکم نے ایک محافظ کو آواز دے کر گھوڑا اندر لانے کا حکم دیا۔ صدر دروازہ کھولا گیا اور ایلچی بہادر کا گھوڑا قلعے میں لے آیا گیا۔ اب تو کچھ بتاؤ نجومی جی، حاکم نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ سب کچھ بتاؤں گا، کسی اکیلے کمرے میں چل کے بیٹھ۔ ایلچی بہادر نے اس کی بے صبری میں اور اضافہ کر دیا۔ حاکم اسے لے کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل پر لے آیا۔ یہاں سے پورا شہر اور فصیل کا بیشتر حصہ نظر آ رہا تھا۔ شہر کے اندر مسلح سوار نظر آ رہے تھے اور فصیل پر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ایلچی بہادر نے کہا، کمرہ بند کر دے، جب تک میں تیرا کام کرتا رہوں کوئی اندر نہ آنے پائے۔ حاکم نے باہر نکل کے کچھ ہدایات دیں، پھر واپس آ کر کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دو زانو ہو کر ایلچی بہادر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیدھا ہاتھ میرے سامنے لا، ایلچی نے حکم دیا اور پھر تھیلی سے ایک پوتھی نکال کر اس کے ورق دیکھنے لگا۔ ایک صفحے پر رک کر اس نے کہا، دیکھو، جو میں پوچھوں سچ سچ جواب دینا، ورنہ سب حساب گڑبڑ ہو جائے گا۔ سچ سچ بتاؤں گا نجومی جی، حاکم گھگیا کے بولا۔ ایلچی بہادر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھ کی لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی ہاتھ پلٹتا، کبھی انگلیاں کھینچ کے دیکھتا، پھر کھلے ہوئے صفحے کو دیکھنے لگتا۔ ہاں، اب پوچھ، کیا جاننا چاہتا ہے؟ میری ترقی کب ہوگی؟ دولت کب ہاتھ آئے گی؟ میں بہت غریب آدمی ہوں، 3 بیویاں ہیں۔ حاکم اپنا شجرہ خود ہی بیان کرنے لگا۔ ایلچی سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کے کان حاکم کی باتوں پر لگے تھے۔ حاکم خاموش ہوا تو ایلچی بہادر بولا، تیری عمر 40 سال ہے نا؟ 40، ہاں اتنی ہوگی۔ حاکم نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ٹھیک بتا، حساب گڑبڑ نہ کر۔ ہاں جی، بالکل 40 سال ہے۔ حاکم نے فوراً تائید کی۔ تیری 4 شادیاں ہوں گی، 3 تو ہو چکی ہیں، چوتھی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آمدنی کم ہے، چوتھی کرنا پڑے گی۔ اس کا تعلق تیری قسمت سے ہے، لیکن میری قسمت میں کیا ہے؟ کب پلٹے گی قسمت؟ حاکم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تیرے نام کا پہلا اور آخری حرف کیا ہے؟ ایلچی بہادر نے جیسے سنی انسنی کر دی۔ میں نہیں جانتا جی، میرا نام ترگل ہے، تم خود دیکھ لو۔ حاکم نے اپنے ان پڑھ ہونے کا اظہار کر دیا۔ ایلچی بہادر سمجھ گیا کہ حاکم نرا جاہل ہے۔ اب اس کا دماغ اور تیزی سے کام کرنے لگا۔ پھر وہ چونک کر بولا، تو نے ایک قتل کیا ہے؟ نہیں جی، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ ترگل نے فوراً انکار کر دیا۔ ایلچی بہادر ذرا بھی پریشان نہ ہوا اور فوراً کہا، جبھی تیری قسمت اب تک نہیں پلٹی؟ جی، میں مطلب نہیں سمجھا، کیا کسی کو قتل کرنے کے بعد میری تقدیر بدلے گی؟ ترگل نے گھبرا کر پوچھا، تو کیسا ترکمان ہے، آج تک ایک آدمی بھی نہیں مارا؟
اچھا ٹھہر، میں پھر دیکھتا ہوں۔ ایلچی بہادر نے اپنی پوتھی کے اوراق پھر الٹنے شروع کر دیے۔ ایک جگہ رک کر پوچھا، کیا نام بتایا تو نے؟ ترگل، میں بتا چکا ہوں۔ ترگل۔ ایلچی بہادر نے یہ نام زیر لب دہرایا، پھر صفحے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔